بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 234، آیت نمبر ہے 20 اور 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ وہ آپ کو پہچانتے ہیں، جیسے کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ الذین یہی وہ لوگ ہیں، خاسروا انفسہم جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، فہم لا یؤمنون بس وہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم کون ہے بڑا ظالم، ممن افترا اس سے جس نے گھڑ لیا، اللہ اللہ پر کاذبہ جھوٹ، او کذب بآیات یا اس نے جھٹلایا میری نشانیوں کو، انہ لا یفلح الظالمون بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کا گواہ کون ہے، آپ کی رسالت کا گواہ کون ہے؟ نہ ہم میں سے کوئی سردار اور نہ ہی یہود جو پڑھے لکھے ہیں، اہل کتاب ہے، وہ بھی آپ کی گواہی نہیں دیتے۔ اس کے جواب میں ایک تو اللہ نے فرمایا کل کے درس میں کہ اللہ گواہ ہے، سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہی بات یہود کی، یہود نبی علیہ السلام کی رسالت کو ایسے پہچانتے تھے جیسے گویا اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے۔ بھیڑ لگی ہو مجمع میں، آدمی اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے سابقہ آسمانی کتابوں میں اتنے واضح دلائل موجود تھے کہ یہود آپ علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، جھوٹ کی وجہ سے، مکاری کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تسلیم نہ کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن پہچانتے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ عرب کا یہ محاورہ بولا جاتا تھا کہ کسی چیز کو جب آدمی پورے یقین کے ساتھ پہچانتا ہوتا تھا، اس کے بارے میں یہ جملہ بولتا تھا، میں اس کو ایسے جانتا ہوں جیسے اپنی اولاد کو جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، وہ جو حسد تھا، نبوت ہم میں کیوں نہیں، یہی حسد ہوتا ہے نا، یہ نعمت مجھے کیوں نہیں ملی، میں اس کا حقدار تھا، ہم اس کے حقدار تھے، یہ سرداری ہماری تھی، ٹھیک ہے، یہ قومیت تو ہماری تھی، ہم جو ہیں وہ آل اسحاق تھے، آل یعقوب تھے، تو بنی اسرائیلی ہم ہیں، تو یہ ہمارا تھا۔ اصل میں حاسد بندے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، حاسد بندہ کبھی آپ کا فائدہ نہیں چاہے گا، آپ کا ہمیشہ نقصان چاہے گا۔ حاسد بندہ کبھی نہ صرف آپ کا نقصان بلکہ وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا، وہ کہتا نہیں، یہ آپ کو تو نہیں ملنا چاہیے، تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ رسالت نبی علیہ السلام کو دی گئی، نہیں، یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، یہ تو ہمارا مسئلہ تھا۔ تو اس لیے فرمایا انہوں نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ یہ حسد میں، یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، اس وجہ سے آپ پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر فضل کیا، نبوت اللہ نے آپ کو دی ہے اور یہ حسد کرتے ہیں، یہ آپ کو تسلیم نہیں کرتے۔
تو گویا حاسد بندہ اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا۔ الذین خسروا انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا۔ خسارہ کیا ہے؟ سب سے بڑا خسارہ حسد کرنا ہے۔ ابلیس کو حسد کی وجہ سے وہ ابلیس بنا، پہلے تو وہ عبادت گزار تھا، اس نے حسد کیا، اللہ نے حکم دیا، کہا نہیں مانوں گا، یہ مٹی سے بنا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا، حسد کیا، نقصان ہو گیا۔ اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کل قیامت کے دن وہ اپنے رب سے دور ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، وہ جنت سے دور ہو جائے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ الذین خسروا انفسہم، اپنے پیاروں سے، اپنی اولاد سے، بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے وہ دور ہو جائے گا، جہنم میں جلتا پھرے گا اکیلا۔ تو الذین خسروا انفسہم، حسد کی وجہ سے انہوں نے نقصان کیا، اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ اپنے آپ کا نقصان ہے۔ حسد بندہ اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ تو الذین خسروا انفسہم، اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو اصل گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہوتا ہے، جو آخرت میں نقصان تباہ ہو گیا، جہنم میں چلا گیا، اس سے بڑا گھاٹا کوئی نہیں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ دنیا کا نقصان ہم اس کی فکر کرتے ہیں، لیکن اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے، اور ان کا آخرت کا نقصان ہوگا۔ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ازلم ظلم زیادتی کرنا، کمی کرنا۔ ممن افترا، افترا کہتے ہیں گھڑنے کو، کسی چیز کے افترا ویسے لفظ بولتے ہیں کسی چیز کو خراب کرنے کے لیے کاٹ دینا۔ ایک چیز پڑی ہے یا پھٹی پڑی ہے، آپ اس کو ٹیڑھا میڑھا کاٹ پھوڑ دیں، اس کو خراب کر دیں، یہ افترا ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جس نے گھڑ لیا اللہ، اللہ پر، کاذبہ جھوٹ، کاذب جھوٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہود و نصارہ نے اور مشرکین مکہ نے بے شمار جھوٹ بولے اللہ کی ذات پہ، بے شمار۔ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، فحشی کرتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے روکا بھی نہ کرو، یہ ہمارے باؤ اجداد کرتے تھے۔ اور اگلا جھوٹ کیا بولتے تھے؟ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، اللہ نے حکم دیا۔ یہ اللہ پر جھوٹ ہے، شرک کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ اسے حکم نہیں دیتا۔ تو ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بات ہوتی ہے دلیل کے ساتھ۔ آپ یوں سمجھ لیں دین ہی دلیل کا نام ہے۔ دلیل آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، ایسے بولی جا رہی، بغیر دلیل کے بات کرنا گویا دین کے معاملے کی بات کر رہا ہوں، عام معاملات میں نہیں۔ دین کے معاملے میں بغیر دلیل کے بات کرنا گویا اللہ کی ذات پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا اصول سمجھ لیں، دین کے معاملے میں کوئی بھی جس پر لفظ ہم عبادت بولتے ہیں، ہمارے یہاں تو لوگ ایک جملہ بولتے ہیں نا، وہ جی منع کہاں ہے؟ یہ بات یہ سمجھنے والی ہے۔ ایک بندہ کام کرتا ہے، کوئی بھی کام اپنی طرف سے، اگر اسے روک دیا جائے بھی یہ دین کا کام نہیں ہے، نہ کرو، اور جی منع کہاں ہے؟ منع تو نہیں نہ ہے اسلام، یہ بات یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے عبادت کے معاملے میں کرنے کی دلیل ہوتی ہے۔ اب ظہر کی ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کی دلیل ہے 2 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اب ایک بندہ 3 پڑھ لے اور آپ کو کہے منع کہاں ہے دکھاؤ، تو کہاں منع ہے؟ کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ فجر کے ہم 3 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، پھر تو سارا کچھ ہی جائز ہو گیا، پھر تو آپ منع ہی تلاش کرتے پھریں گے۔ تو بات یہ نہیں ہے، دین پر دلیل چاہیے۔ آپ نے کوئی کام دین کے نام پر کیا، اس پر دلیل چاہیے، بس بات اتنی سی ہے۔ وہ جو منع کہاں ہے؟ پھر تو سارا کچھ ہی جائز ہو گیا۔ پھر لوگ یہ مثالیں دے دیتے ہیں، یہ جو پنکھے لگے ہیں، مسجد کے اسپیکر لگے ہیں، یہ بھی تو نیا کام ہی ہے۔ بھئی یہ معاملات ہیں، اصول پورا ہے۔ پورا اصول کیا ہے؟ دین پر ہر چیز جائز ہے۔ دین جو جس کو آپ عبادت کہتے ہیں، عبادت کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، لیکن معاملات میں ہر چیز جائز ہے۔ حرام کی دلیل ہوتی ہے، آپ چادر کیسے لیں گے، آپ باہر کیسے جائیں گے، جس طرح مرضی چلے جائیں۔ منع کی دلیل کیا ہے؟ اکڑ کر نہیں چلنا، یہ منع ہو گیا۔ اب اکڑ کے چلنا حرام ہے۔ چادر سلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ منع ہے، اوپر کر کے جیسے مرضی جائیں۔ تو معاملات میں منع کی دلیل ہوتی ہے،
عبادات میں کرنے کی دلیل ہوتی ہے. اب پنکھے لگانے، اسپیکر لگانا، یہ اگر منع ہے تو منع ہے، اگر منع نہیں ہے تو ہر چیز جائز ہے. تو معاملات میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، عبادات میں ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے. تو من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اگر آپ کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے کریں اور عبادت کا نام لے دیں، اتنا ثواب ملے گا، یہ دین کا حصہ ہے. ثواب درین حاصل کریں. اب یہ جملہ ثواب درین، جس پر ثواب درین ہے نا اس پر دلیل چاہیے. دلیل ہوگی تو ثواب درین ہوگا، اگر دلیل نہیں ہے تو ثواب درین نہیں ہوگا، ثواب نہیں ملے گا. الٹا وہ اللہ کی ذات پہ جھوٹ ہے. او کذب بآیاتی، قرآن کے بارے میں جھوٹ بولتے. انہ لا یفلح الظالمون، تو دین کے معاملے میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے ظالم ہیں، اور ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی بہت ساری ایسے رسمیں، ایسے رواج آپ دیکھ لیں، پیدائش کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، وفات کا معاملہ ہو، ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو گئیں. اس دور میں بھی تھیں، آج بھی ہیں. لوگ ان کا دین کا نام دیتے ہیں، دلیل ہی کوئی نہیں. اس دور میں اگر کسی عورت کو حیض ہو جاتا تھا اسے اکیلا کر دیا ایک، بلکہ جس عورت کا تو شوہر فوت ہو جاتا تھا اسے بند کمرے میں رکھتے تھے. رسمیں نکالی، نام دین کا دیا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عائشہ ذرا مسجد سے مصلی پکڑ دینا. کہنے لگی میں تو حیض میں ہوں. فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، وہ سارے کام ہی کر سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں اس پر بڑی پابندیاں ہیں، اور نام ہم دین کا لگاتے، اور بھی دین میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے. تو کسی بھی کام میں جس پر لفظ ہم دین کا بولتے ہیں اس کے لیے دلیل چاہیے. اگر دلیل نہیں ہے تو وہ اللہ کی ذات پہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولتا ہے. او کذب بآیاتی، یا ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، ایسے لوگ فلاح نہیں پائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.